جنرل کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ ان کے چاروں بیٹے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم پائی مغرب کی چکا چوند سے متاثر اور بے راہ رو نہیں ہوئے۔ وہ مسرت کے ساتھ کہتے تھے کہ ان میں سے کسی نے ان کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کی۔ ان کے چاروں بیٹوں اکبر، ہمایوں، ہارون اور غازی خان کی شادیاں ان کی مرضی سے انجام پائیں، اگرچہ ہر رشتے میں بچوں کی رضامندی حاصل کی گئی۔ ہماری شادیاں اس طرح نہیں ہوئیں کہ والدین نے طے کر لیا اور لڑکے کو ہانکتے ہوئے لے گئے۔ ہمایوں اختر نے کہا، وہ ہمارے ساتھ دوستانہ انداز سے بات کرتے۔ وہ صاف صاف پوچھتے تھے کہ کیا تم فلاں خاندان کی فلاں بیٹی سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ ان کے ایک بیٹے قریبی رشتہ داروں کے ہاں اور 3 ممتاز فوجی افسروں جنرل زاہد علی اکبر، جنرل رحیم الدین اور ایئر وائس مارشل صدر الدین کے ہاں بیاہے گئے۔ اختر عبد الرحمن کہتے تھے کہ اپنے والد کی طرح وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، پھر یہ کہ انہیں والد کا پیار نصیب نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ گہری وابستگی میں اس کا مداوع تلاش کرنے کی کوشش کی اور مرحوم کے بقول وہ اس میں کامیاب رہے۔ خدا نے مجھے دنیا میں اپنی محرومیوں کا صلہ دے دیا، ایک بار انہوں نے کہا تھا۔ جنرل کے 4 بیٹے تھے اور بیٹی ایک بھی نہ تھی۔ ایک بار انہوں نے کہا، خدا نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تو میں نے اس کا جشن منایا۔ دوسری بار بھی میں نے بیٹے کے لیے دعا کی، تیسری اور چوتھی بار بھی۔ وہ اپنی اولاد کی تعلیمی استعداد اور جسمانی صحت مندی کے لیے ہی منصوبہ بندی نہیں کرتے، بلکہ اس کی روحانی اور اخلاقی ترقی کے لیے بھی ہمیشہ متفکر رہتے۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی خان 1978 میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری کے لیے امریکہ چلے گئے۔ وہ اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئے اور کہا، بیٹا کل تک تمہاری عزت میرے ہاتھ میں تھی اور آج سے میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ان کے بچوں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں قیام کے دوران انہیں ہمیشہ اس امر کا خیال رہا کہ کہیں ان کی وجہ سے ان کے باپ کی تکریم پہ حرف نہ آ جائے، جو اپنی توقیر کے معاملے میں اس درجہ حساس واقع ہوئے تھے۔ ہارون خان نے، جو اب ایک صنعتی ادارے کے سربراہ ہیں، بتایا کہ بچپن میں ایک بار انہوں نے ملازم کے کوارٹر میں پڑا مٹی کا تیل شربت سمجھ کر حلق میں انڈیل لیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ ملازم، جو چست اور سمجھدار آدمی تھا، اس وقت بچے کو اسپتال لے گیا جب اس کی والدہ گھر پر نہیں تھی اور والد غسل خانے میں تھے۔ جیسے ہی انہیں صورتحال کا علم ہوا، وہ بھاگتے ہوئے اسپتال پہنچے۔ ہر حال میں ذہنی بیداری اور حوصلہ مندی قائم رکھنے والے آدمی نے ڈاکٹر سے بچے کی زندگی کے بارے میں پوچھنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ کیا اس حادثے کا اس کی آئندہ زندگی پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ انہیں ہمیشہ یہ فکر لاحق رہی کہ ان کے بچے زندگی میں بہترین صلاحیتوں سے بہرور ہوں اور ان میں سے کسی پہلو سے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ان کی ساری زندگی اس مقصد کے لیے سوچ بچار اور منصوبہ بندی کرتے گزری۔ انہوں نے اپنی اولاد کو شائستگی اور دیانتداری سکھانے کی کوشش کی، انہیں بتایا کہ زندگی میں توازن کی اہمیت کیا ہے اور ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیو یارک میں کاروباری مشاورت کا ادارہ چلانے والے اکبر کہتے ہیں کہ جب وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں تعلیم پا رہے تھے تو ان کے والد ہمیشہ انہیں فراغ دلی سے روپے بھیجتے تھے۔ معمول کی مقررہ ماہانہ رقم کے علاوہ اگر اچانک زائد روپوں کی ضرورت پڑتی تو وہ انہیں خط لکھتے یا فون کرتے۔ یاد نہیں پڑتا کہ بھی انہوں نے یہ سوال کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو کہ روپے کس مقصد کے لیے درکار ہیں۔ ہمایوں کی بیٹی ثنا کے ساتھ، جو اب لاہور میں تیسری جماعت میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ غیر معمولی لاڈ پیار کے عادی تھے۔ یہ بچی آزادی کے ساتھ ان کے کمرے میں آتے جاتے دیکھی جا سکتی تھی۔ 5 اگست 1988 کو اس بچی کی 6ٹھی سالگرہ پر اس کے اسکول کے ساتھیوں سمیت 40-50 بچوں کو مدعو کیا گیا۔ گھر کو روشنیوں سے سجایا گیا۔ جب کیک کاٹنے کا وقت آیا تو انہیں بتایا گیا کہ سفر سے لوٹ کر آئے اور تھکے ماندے ہمایوں اپنے کمرے میں سو رہے ہیں تو انہوں نے خود آ کر کیک کاٹا، لیکن مصروف آدمی اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس نہیں گیا۔ وہ تقریب کے خاتمے تک وہیں ٹھہرے اور بچوں سے باتیں کرتے رہے، اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس نہیں گیا۔ وہ تقریب کے خاتمے تک وہیں ٹھہرے اور بچوں سے باتیں کرتے رہے۔ وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بچوں میں سے کوئی احساس محرومی کا شکار ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ جب وہ زندگی کے چیلنج کرنے اور آزمائشوں سے دوچار کرنے والے میدان میں داخل ہوں تو وہ جمی جڑی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت کے مالک ہوں، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ ان کے لیے والدین کی قربانیاں کتنی دینی پڑی ہیں۔ جنرل کی زندگی میں ان کی والدہ کا کردار بڑا گہرا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ایک دوسری ہستی اس دائرے میں داخل ہوئی اور بتدریج اس کا کردار بڑھتا چلا گیا۔ یہ ان کی اہلیہ رشیدہ بیگم تھی۔ جنرل اختر اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے بڑی توقعات رکھتے تھے، یعنی بڑے ڈیمانڈنٹ آدمی تھے۔ وہ ان سے معاملے میں خاصے بے لچک واقع ہوئے تھے، اس لیے
ان کے بعض ماتحت انہیں ناپسند کرتے۔ رشیدہ بیگم ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے خود کو جنرل کی پسند اور ناپسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ وہ اس اعتبار سے ایک مثالی مشرقی خاتون ہیں کہ انہوں نے خود کو اپنے شوہر اور خاندان کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے مزاج کی لچک، خدمت گزاری اور غیر معمولی سوجھ بوجھ نے ان میں ان کی مدد کی اور انہوں نے جنرل کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ جنرل اختر صبح 6 بجے سو کر اٹھتے اور غسل خانے کا رخ کرتے تو ان کی خواہش ہوتی کہ وہ جیسے ہی باہر نکلیں چائے کی پیالی میز پر دھری ہو۔ چائے کی یہ پیالی انہیں ہمیشہ میز پر رکھی ہوئی ملتی۔ وہ چائے پیتے اور اخبار پڑھنے میں محو ہو جاتے۔ وہ اخبار دیکھ چکتے تو غسل کرتے۔ اسی دوران ان کی وردی استری کر کے لائی جاتی۔ رشیدہ بیگم اپنے ہاتھوں سے رینکس، فارمیشن سائن اور کالر کے نشانات وردی پر سجاتی۔ گندگی اور بے ترتیبی سے چڑھنے والے آدمی کو اپنی وردی سے بڑی محبت تھی، جیسی کہ ایک تکمیل پسند فوجی افسر کو ہونی چاہیے۔ جیسے ہی وہ غسل خانے سے پاؤں باہر رکھتے یہ وردی ان کو پیش کی جاتی۔ اگرچہ ہمیشہ اس کا احتیاط سے جائزہ لے لیا جاتا تھا، لیکن وہ خود بھی اس کا کڑی نظر سے معائنہ کرتے۔ اگر کہیں ذرا سا داغ دھبا بھی دکھائی دیتا تو ان کے لیے دوسری متبادل وردی لائی جاتی جو ہمیشہ تیار رکھی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ پالش سے چمکتا ہوا جوتا، جرابیں، ٹوپی اور گھڑی۔ وہ ٹھیک وقت پر ناشتہ کرنے کے عادی تھے اور اس میں ذرا سی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتے۔ جنرل حمید کے بقول جو ان کے افسر رہے اور جن سے مرحوم کو خاص تعلق خاطر تھا، جنرل اختر ایک فوجی کے طور پر اپنے مزاج میں قدیم انگریز افسروں کی طرح تھے، دیانتدار، وقت کے پابند اور بہترین سے کم کسی چیز پر مفاہمت نہ کرنے والے۔ میز پر پہنچنے سے پہلے ان کے لیے ناشتہ چن دیا جاتا۔ اسی دوران رشیدہ بیگم باورچی خانے کے چکر لگا کر اس امر کا جائزہ لیتی کہ سب چیزیں ڈھنگ سے تیار کی گئی ہیں یا نہیں۔ وہ ہلکا سا ناشتہ کرتے، ذرا سا دلیا، ایک آدھ ٹوسٹ، بغیر زردی کے تلا ہوا انڈا، ذرا سا پھل یا جوس، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان میں سے کوئی چیز معیار سے گری ہوئی یا بد ذائقہ ہو۔ ہمیشہ مصروف عمل رہنے اور ہمیشہ سوچ بچار کرتے رہنے والے آدمی کو اس بات سے بھی بڑی چڑ تھی کہ جب وہ دوپہر میں گھر لوٹیں تو صفائی کا عمل جاری ہو، لہٰذا اگر کوئی میلا پردہ دھلنا تھا، کسی جگہ کیل ٹھونکا جانا تھا یا کسی کمرے کا فرش صاف ہونا تھا تو یہ سب کام ان کے لوٹ آنے سے پہلے مکمل کر لیے جاتے اور سپہر کو یہ صاحب خانہ کے لیے انتظار کرتا ہوا گھر ہوتا۔ جتنی دیر میں وہ لباس تبدیل کرتے میز پر کھانا چن دیا جاتا۔ اپنی صحت کا خیال رکھنے والے آدمی کو ہمیشہ اصرار تھا کہ اس کے لیے پکائے گئے کھانے میں گھی اور مرچ کم ہو، کبھی کبھار گوشت اور زیادہ تر سبزی، اور پھر اس کا ذائقہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ دوپہر کو گھنٹہ بھر آرام کرتے اور اسی وقت وہ ذرا سی مداخلت بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ سو کر اٹھتے تو ورزش کا سامان، پتلون، جرابیں اور پیٹی شوز وغیرہ تیار رکھی ہوتی۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے سیر کے لیے نکل جاتے تو گھر میں ایک بار حرکت کے آثار پیدا ہو جاتے اور باقی مادہ کام تیزی سے نمٹائے جاتے تاکہ جب وہ پھر گھر لوٹ کر آئیں تو گھر پھر سے پرسکون اور مرتب ہو۔ واپس آ کر جرنیل شلوار قمیض پہن لیتا، ٹیلی فون پر دفتر والوں سے گفتگو کرتا، ضروری فائلوں پر نظر ڈالتا، بیوی بچوں سے گپ شپ کرتا، حتیٰ کہ رات کے کھانے کا وقت ہو جاتا۔ اس ساری ترتیب اور اہتمام کے لیے رشیدہ بیگم کو بڑی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی، لیکن انہوں نے کبھی یہ شکایت نہ کی کہ ان پر کام کا بوجھ لدا رہتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ایک عبادت کی طرح اس کا اہتمام کرتی، مہمانوں کا خیال رکھتی اور بچوں کا بھی۔ ایک بار جنرل نے کہا، ساری زندگی مجھے اپنے بچوں کے حوالے سے کبھی الجھن کا سامنا نہیں ہوا۔ میں نے ہمیشہ انہیں صاف ستھرا لباس میں ملبوس دیکھا۔ انہوں نے کبھی اس طرح کی ہنگامہ آرائی نہیں کی جس سے میرے کام میں خلل پڑے، اور میں اس کے لیے اپنی بیوی کا ممنون ہوں۔ اپنی اہلیہ کے لیے جنرل کی ممنونیت محض اس لیے نہیں تھی کہ وہ ان کا اس درجہ حد خیال رکھتی، اس کے کچھ دوسرے اسباب بھی تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے جنرل کی والدہ کی، جن سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، اس طرح خدمت کی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ان کے ایک بیٹے نے بتایا کہ 1981 میں جب وہ کچھ دن کے لیے امریکہ سے راولپنڈی آئے تو انہوں نے اپنی والدہ کو اپنی دادی اماں کے کپڑے استری کرتے اور ان کے پاؤں کی مالش کرتے دیکھا۔ وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کی اہلیہ تھیں اور گھر میں نوکر جا کر موجود تھے، لیکن وہ جنرل کی والدہ کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کو ترجیح دیتی۔ 1982 میں جب بوا جی کو دل کا دورہ پڑا اور انہیں لاہور کے کمبائنڈ ملٹری اسپتال میں داخل کرا دیا گیا تو رشیدہ بیگم روزانہ 16 گھنٹے تک اسپتال میں ان کی خبر گیری کرتی رہتی۔ وہ فخر سے کہتی ہیں، بوا جی ان کے لیے دعا کرتی رہی تھیں اور یہ کہ ان سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔
وہ جنرل کے رشتہ داروں کا خود ان سے بڑھ کر خیال رکھتیں، خاص طور پر ان کا جو بسا اوقات حالات کے دباؤ کا شکار ہوتے وہ ان کے لیے چپکے ضرورت کی چیزیں اور روپے بھیجتیں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو خود جنرل اس پر قدرے پریشان ہو کر کہتے کہ تم ان کی عادتیں بگاڑ دو گی۔ وہ اس امر کا خیال رکھتیں کہ ان کے لیے ہمیشہ مصروف رہنے والے شوہر کو ان کی وجہ سے کسی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے، چنانچہ جب کبھی وہ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دلانا یا کسی ناخوشگوار واقعے سے مطلع کرنا چاہتیں تو ان کے خوشگوار موڈ یا شام کے فارغ لمحات کا انتظار کرتیں۔ ان میں گفتگو اور ابلاغ کا غیر معمولی سلیقہ پایا جاتا تھا، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہ سکھانے کی کوشش کی کہ گفتگو کا سلیقہ زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، ہر چند کہ انہوں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے، لیکن خاندان کے لوگ ان کی بصیرت اور سوجھ بوجھ پر غیر معمولی اعتماد رکھتے تھے، اور اب بھی ہر اہم معاملے میں ان سے مشورہ لیا جاتا۔ جنرل اختر عبد الرحمن ایک فوجی افسر کے طور پر اپنی تقریروں کو بہت سنجیدگی سے لیتے، جب وہ تقریر لکھ چکتے تو ہمیشہ اپنی اہلیہ سے اس پر مشورہ کرتے۔ عبادت گزار خاتون پر ان کے دادا کا بہت گہرا اثر تھا، جو بہت متین اور مذہبی آدمی تھے۔ ان کی حقیقی تعلیم دراصل وہی ہے جو کچھ انہوں نے گھر میں رہتے ہوئے اپنے دادا سے سیکھا اور اسے ہمیشہ یاد رکھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے دادا کی طرح مذہبی واقع ہوئی تھیں، لیکن 1965 کی جنگ نے انہیں اس طرح بدل ڈالا جیسے کوئی قلبی واردات ایک صوفی کو بدل ڈالتی ہے۔ میجر اختر عبد الرحمن تب برقی کے محاذ پر تھے۔ وہ ہمیشہ منکسر مزاج تھیں۔ وہ اپنے بیٹوں سے کہتی، جب درخت کو پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے۔ ان کی بڑی بہن کے بقول جب ان کے بچوں کی تعریف کی جاتی تو وہ کہتی، نہیں کوئی ایسی خاص بات تو نہیں۔ انہوں نے اپنے دادا سے سیکھا تھا کہ جب کوئی تعریف کرے تو اسے منوان قبول کر لینا اور اس پر پھول جانا احمقوں کا کام ہے۔ تقریبات میں وہ ہمیشہ اس امر کا خیال رکھتی کہ کسی کو ان سے تکلیف نہ پہنچے۔ فوجی افسروں کی بیگمات تقریبات میں پروٹوکول کا اتنا ہی لحاظ رکھتی ہیں جتنا کہ خود ان کے شوہر۔ ISI چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی اہلیہ کی حیثیت سے کسی تقریب میں خصوصی مہمان کی حیثیت سے مدعو ہوتی تو وہاں ان کا سامنا اپنے شوہر کے کسی سابق سینئر کی اہلیت سے ہو جاتا تو انہیں گاڑی تک چھوڑنے جاتی اور انتظار کرتی کہ وہ ان سے پہلے گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ ہمیشہ ان کا معمول رہا ہے کہ جب ان کے گرد و پیش کوئی بیمار ہو جاتا، خاص طور پر جاننے والی خاتون میں سے کوئی، تو وہ اس کی ڈھارس بندھاتی اور اس کی تیمارداری کرتی۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتی اور بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے لباس سیتیں۔ ایک بار تو ان کے شوہر ان سے بگڑ گئے۔ انہوں نے ادھ سلے کپڑے اٹھا کر پھینک دیے اور کہا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے آمادہ رہتی، حتیٰ کہ ایک ریٹائر فوجی افسر کی بیٹی کی شادی کے موقع پر انہوں نے اپنی کلائیوں سے سونے کی چوڑیاں اتار کر اسے دے دیں۔ جنرل کے ایک پرانے ADC نے ایک بار کہا، میں نے دنیا میں ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی، میں نہیں سمجھتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے نے کہا کہ ان کے والد کی ترقی میں ان کی والدہ کی انکساری و عاجزی، خدمت خلق اور عبادت گزاری کا حصہ ہے۔ خاندان کو جاننے والی ایک خاتون نے کہا، اس گھر کے سکھ چین میں رشیدہ بیگم کی بے ریا خدمت اور سلیقہ مندی کا کردار کسی چیز سے کم نہیں ہے۔ رشیدہ بیگم نے ایک بار اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ خدا سے اپنے میاں اور بچوں کی صحت اور خوشی کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ان کی ترقی کے لیے دعا نہیں کی۔ وہ ہمیشہ بڑی دل سوزی سے ایک اور دعا بھی کرتی کہ جب موت کا لمحہ آئے تو وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ہاتھوں سے قبر میں اتاری جائیں۔ جب کسی ایسی خاتون کے انتقال کی خبر آتی جس کے جنازے کو اس کے میاں کا کاندھا نصیب ہوتا تو وہ ہمیشہ کہتی وہ ایک خوش نصیب عورت ہے۔ اب وہ اپنے پلو سے آنسو پوچھتی ہوئی کہتی ہیں کہ خدا نے معلوم نہیں ان کی یہ دعا کیوں قبول نہ کی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت عبادت اور تسبیح و وظائف میں گزرتا ہے۔ کبھی کسی مدرسے کے بچوں کی ایک ٹولی گھر میں داخل ہوتی دکھائی دیتی ہے، وہ دیر تک تلاوت کرتے رہتے ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔ وہ خواب دیکھتی ہیں اور ان میں کھوئی رہتی ہیں۔ 17 اگست کے سانے کے بعد جب ہمایوں اختر نے سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو وہ انہیں اس سے منع کرتی رہیں، لیکن پھر انہوں نے ایک روز اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا اور وہ ان کا اشارہ پا کر اس پر آمادہ ہو گئیں۔ جنرل کی شہادت کی خبر آئی تو ان کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ بار بار کہتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کی زندگی میں خدا سے جا ملنے کی خواہاں تھیں، لیکن ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی اور انہیں میاں کی موت کا صدمہ سہنا پڑا۔ خاندان کے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس صدمے سے جاں بل نہ ہو سکیں گی، لیکن رفتہ رفتہ اپنے بیٹوں
بیٹوں اور بہوؤں کی مدد سے وہ سنبھلنے لگیں۔ ایک ایسے گھر میں جہاں سب لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوں، جدائی کا لمحہ اور بھی دلگداز ہوتا ہے۔ 1982 میں جب اختر کی والدہ کا انتقال ہوا تو بہت دن تک ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ راتوں کو سوتے ہوئے اچانک بوا بوا کہتے ہوئے اٹھ بیٹھتے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ 1982 میں لاہور میں بوا جی کو دل کا دورہ پڑا تو جنرل بہت گھبرائے، لیکن وہ منہ پکا کر کے انہیں تسلی تشفی دیتے رہے۔ وہ اس وقت راولپنڈی میں تھے جب انہیں والدہ کے انتقال کی خبر دی گئی۔ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر وہ لاہور پہنچے۔ جب وہ بوا جی کے بستر کے قریب پہنچے جہاں وہ سفید کفن میں ملبوس محو خواب تھیں تو یکایک ان کے قدموں پر سر رکھ کر رو پڑے۔ دیر تک وہ روتے رہے، پھر سر اٹھایا اور کہا، ان قدموں تلے تو میری جنت تھی، ان قدموں تلے تو میری جنت تھی۔ مارکا پانڈو کے 17 سال بعد جہاں سیکنڈ لیفٹیننٹ اختر نے 10,000 فٹ اونچی پہاڑی پر پاکستان کا پرچم لہرایا تھا، ایک بار جنگ کا میدان گرم ہوا۔ اب وہ لاہور میں برقی کے محاذ پر تھے۔ 10ویں ڈویژن کی 24 فیلڈ ریجیمنٹ میں سیکنڈ ان کمانڈ میجر اختر عبدالرحمان۔ اس نے اپنی زندگی کے یہ 17 قیمتی سال کس طرح گزارے تھے؟ ستمبر 1949 میں اسے کیپٹن کے طور پر ترقی ملی اور کچھ عرصہ نوشہرہ کے آرٹلری اسکول میں انسٹرکٹر کے فرائض انجام دیے۔ یہاں طالب علم نے استاد کی طرح سوچنا اور برتنا سیکھا، جو اگلے سالوں میں اس کی شخصیت اور مزاج کا حصہ ہو گیا۔ ستمبر 1951 میں وہ لانگ گنری کورس برطانیہ کے لیے منتخب کیا گیا اور اپریل 1952 میں پھر نوشہرہ لوٹ آیا۔ جولائی 1953 میں میجر کے طور پر ترقی دے کر اسے ایک ریجیمنٹ کے ہمراہ ملتان بھیج دیا گیا۔ یہاں فوراً ہی کوئٹہ اسٹاف کالج سے اسٹاف اینڈ کمانڈ کورس کے لیے بلاوا آ گیا، جس میں دوسروں کے علاوہ کیپٹن ضیاء الحق بھی شریک تھے۔ اپریل 1954 میں جب اس کی تقرری بیٹری کمانڈ کے طور پر چٹاگانگ میں ہو چکی تھی، اسے میجر بنا دیا گیا۔ اکتوبر 1954 سے اپریل 1956 تک یہ بیٹری ڈھاکہ میں متعین رہی۔ اپریل 1956 سے فروری 1957 تک GHQ راولپنڈی میں فرائض انجام دیے اور فروری 1957 سے دسمبر 1957 تک اسٹاف کالج کوئٹہ میں۔ اسی طرح اور بہت سی ریجیمنٹس میں انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اپریل 1961 میں میجر کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں صلاح الدین کمپنی کا کمپنی کمانڈر بنا دیا گیا۔ یہ ایک اعتبار سے اس کی زندگی میں نئے عہد کا آغاز تھا، جہاں منفرد سپاہی کے جوہر دوسروں پر کھلے اور خود اپنے آپ پر بھی۔ کمیشن افسروں کے لیے قائم کیے گئے افواج پاکستان کے تربیتی ادارے میں، جنہیں آنے والے کل میں قیادت کے فرائض انجام دینا ہوتے ہیں، ہمیشہ بہترین لوگوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اکیڈمی کے ایک استاد سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ ان ذہین اور پرعزم نوجوانوں کے لیے ایک مثالی فوجی افسر اور رہنما کے کردار کا نمونہ بنے۔ اسے ایک باکردار، باہمت اور صاحب شعور آدمی دکھائی دینا چاہیے، جس کی خواب تراشنے والے نوجوان تقلید کر سکیں۔ ادارے کے ایک سابق سربراہ نے کہا، کبھی اس کمپنی کمانڈر کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا میں، جو اپنے طالب علموں میں نامقبول ہو جائے۔ ایک رہنما ناقابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سابق جرنیل کی رائے میں فوج کے تربیتی ادارے میں کمپنی کمانڈر کا کردار روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ایک بچے اپنے کردار کی تشکیل میں سب سے زیادہ اپنے والد کا اثر قبول کرتے ہیں، اسی طرح ایک کیڈٹ اپنے اس استاد اور رہنما سے سیکھتا ہے۔ ان اساتذہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان نوجوانوں پر انفرادی طور پر توجہ دیں، جن میں سے بہت سے پہلی بار اپنے گھروں سے الگ ہوئے ہوتے اور روزمرہ کی آرام دہ زندگی کے مقابلے میں پہلی بار سخت کوشی کا ذائقہ چکھتے ہیں۔